بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس اور کلاس ہے 9th۔ یہ ہمارا 4th لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم جو 3rd ویک کا سلیبس ہے اس کا ایک ٹاپک جو ہے وہ کور کریں گے۔ چیپٹر 1 فنڈامنٹل آف کمپیوٹرس، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرسٹ ویک میں جو ہم نے ٹاپک کور کیے تھے وہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، ایوولوشن آف کمپیوٹر اور ہسٹری اینڈ جنریشن آف کمپیوٹر۔ یہ ٹاپکس جو چیپٹر 1 کے ہیں یہ فرسٹ ویک میں ہم نے کور کیے تھے، اور ویک 2 میں جو ہے ہم نے اسی چیپٹر کے دو ٹاپکس ٹائپس آف کمپیوٹر اور کلاسیفیکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹرس یہ ہم نے پڑھے تھے۔ ویک 3 کا جو سلیبس ہے اس میں یہ ٹاپک شامل ہیں: رول آف کمپیوٹر، یوز آف کمپیوٹر ان ویریس فیلڈز اور کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ یہ ہمارا 4th لیکچر ہے اور اس میں ہم یہ دو ٹاپک جو ہے کور کریں گے: رول آف کمپیوٹر اور یوز آف کمپیوٹرز ان ویریس فیلڈز۔ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ویک 3 کا جو ریمیننگ ٹاپک ہے کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ کور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ویک 3 کے سلیبس کے لیے جو پیجز آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں وہ پیج نمبر 17 ہے۔ اس پہ یہ ٹاپک ہے رول آف کمپیوٹر، اس کا انٹروڈکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یوز آف کمپیوٹر ان ویریس فیلڈز۔ ان فیلڈز میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن کا ٹاپک جو اس پیج پہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیج نمبر 18 آپ نے اسٹڈی کرنا ہے جس میں یوز آف کمپیوٹر ان بزنس ہے، اور اسی طرح اس پیج پہ یوز آف کمپیوٹر ان ڈیفینس ہے۔ تو یہ پیج نمبر 18 بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اس طرح پیج نمبر جو ہے آپ 19 آپ نے اسٹڈی کرنا ہے جس پہ یوز آف کمپیوٹر ان میڈیا اور یوز آف کمپیوٹر ان مینوفیکچرنگ۔ یہ چند ایک ٹاپکس ہیں جن میں کمپیوٹر کا استعمال بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اس پیج نمبر پہ آپ نیکسٹ ٹاپک دیکھ سکتے ہیں کیریئر ان انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT). یہ پیج نمبر 19 آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اس طرح ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے کیریئر ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ پیج نمبر 20 پہ ہے۔ تو آپ نے یہ پیج نمبر 20 بھی اسٹڈی کرنا ہے جو کہ اس ٹاپک کا آخری پیج ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے اور اس میں ہم 3rd ویک کا یہ ٹاپک جو ہے وہ کور کریں گے: رول آف کمپیوٹر اور یوز آف کمپیوٹر ان ویریس فیلڈز۔ یہ بک کے پیج نمبر 17، 18 اور 19 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رول آف کمپیوٹر، اس کا کیا مطلب ہے؟ رول آف کمپیوٹر کہ کمپیوٹر کا جو ہے انسانی زندگی پہ کیا اثر ہوا ہے، اس کا کیا کردار ہے، اس نے کیا رول جو ہے امپورٹنٹ پلے کیا ہے۔ تو کمپیوٹر کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے انسانی زندگی پہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہماری زندگی کا بنیادی حصہ بن گیا ہے، سارے کا سارا کام جو ہے اس پہ ڈیپینڈ ہونے لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو اگر ہم مینولی کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے، بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، لیکن کمپیوٹر کی مدد سے وہ کام ہم انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سالوں پہلے کا ریکارڈ بھی ہم فوری طور پر فائنڈ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے۔ لیکن اگر یہی کام ہمیں مینول کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، آج سے 10 سال پہلے جو ہے کتنے اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل کالج میں انرول ہوئے تھے، کتنی فیسز ان کی کلیکٹ ہوئی تھیں، کون فرسٹ تھا، کون سیکنڈ تھا، کتنے فیل ہوئے تھے، یہ سارا ریکارڈ اگر ہم مینولی سرچ کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کمپیوٹر کی مدد سے یہ سارے کا سارا کام جو ہے انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ تو کمپیوٹر نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے، کمپیوٹر نے کس طرح سے ہماری زندگیوں کو چینج کیا ہے، تو آج ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے: رول آف کمپیوٹر ان اوور سوسائٹی۔ تو کمپیوٹر پلیز این امپورٹنٹ رول ان ماڈرن سوسائٹی۔ ماڈرن سوسائٹی میں کمپیوٹر نے اہم جو ہے کردار ادا کیا ہے، اینڈ اٹ ہیز چینج اٹ ان مینی ویز، اور اس نے سوسائٹی کو کئی طریقوں سے جو ہے وہ چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا، اس کے ورکنگ کی جو انوائرمنٹ کو چینج کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اٹ از دا بیسٹ انوینشن
ایور میڈ ان دا ہسٹری آف ماڈرن ٹیکنالوجی. مختلف چیزیں جو ہے ایجاد ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی ہسٹری میں یہ بہترین ایجاد ہے. جتنی بھی چیزیں ڈیولپ کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، ان میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ کمپیوٹر ہے. اٹ ہیز براٹ ایڈوانسمنٹ ان ویریس فیلڈ آف لائف، اور یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو ہے وہ ترقی لایا ہے، ایڈوانسمنٹ لایا ہے ٹھیک ہے، اس میں بہتری لایا ہے. تو یوز آف کمپیوٹر ان ویریس فیلڈس، تو کمپیوٹر کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں تقریباً آ چکا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کا ایجوکیشن میں کیا رول ہے. ویسے تو ایجوکیشن میں اس کا بہت زیادہ رول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم چند ایک پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اس نے ایجوکیشن کو چینج کیا ہے. The role of computer in education has been given a lot of importance in the recent years. موجودہ سالوں میں جو ہے کمپیوٹر جو ہے اس ایجوکیشن میں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ دی گئی ہے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی ایزز دا پروسیس آف لرننگ. کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے لرننگ کا جو پروسیس ہے، سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کافی آسان ہو گیا ہے. مینی پروگرامز آر اویلیبل فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن دا سبجیکٹس آف فزکس، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایو ایٹسٹرا. کمپیوٹر پروگرامز، بہت زیادہ کمپیوٹر پروگرامز اویلیبل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ مختلف سبجیکٹس جو ہیں، سائنس سبجیکٹس ہیں، چاہے وہ میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، ان کو سیکھنا انتہائی آسان ہو گیا ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے. نہ صرف یہ بلکہ دوسرے جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی آسان ہو گئے. ملٹی میڈیا سافٹ ویئر میکس دا پروسیس آف لرننگ انٹریکٹیو اینڈ انٹرسٹنگ. ملٹی میڈیا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے آپ یہ پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، آپ جو سیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ یہ کام جو ہے کافی آسان ہو گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ صرف ٹیکسٹ لکھا گیا ہے بلکہ اس میں مختلف کلرز بھی استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں امیجز یا ویڈیو وغیرہ بھی شامل کی جاتی ہے. اس وجہ سے یہ جو پروسیس جو ہے یہ کافی آسان ہو گیا ہے. اٹ کمبائنز ٹیکسٹ، گرافکس، ساؤنڈ اینڈ ویڈیوز فار افیکٹو لرننگ. مؤثر انداز سے سیکھنے کے لیے جو ہے، زیادہ اچھا بہتر انداز میں سیکھنے کے لیے جو ہے اس میں نہ صرف ٹیکسٹ جیسے پہلے بتایا گیا یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، بلکہ اس میں گرافکس وغیرہ بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں ساؤنڈ بھی آپ سن رہے ہیں، اور ویڈیو بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ ہیز انارمس انفارمیشن آن وائڈ ورائٹی آف سبجیکٹس. اور اس طرح جو آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی ٹاپک لکھیں، کسی بھی سبجیکٹ کا ٹاپک لکھیں، اس میں وسیع انفارمیشن جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں. تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کین ریفر ٹو انٹرنیٹ ٹو فائنڈ انفارمیشن آن اینی ٹاپک. تو اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو نہ صرف وہ انٹرنیٹ سے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ مختلف جو ویب سائٹس سے یا ویڈیوز دیکھتے ہوئے اس میں مزید جو ہے اس میں انہینسمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یوز آف کمپیوٹر ان ویریس فیلڈس، یہ ٹاپک تھا ہمارا، اس میں ہم ایجوکیشن کے بارے میں کمپیوٹر کا استعمال دیکھ رہے ہیں. تو آج ناؤ ڈیز کمپیوٹر ود ملٹی میڈیا پروجیکٹر آر بینگ یوزڈ ان کلاس روم فار افیکٹو ٹیچنگ. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسز میں جو ہے ملٹی میڈیا پروجیکٹر جو ہے وہ نصب کیے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کلاس روم میں جو ہے ٹیچنگ کا پروسیس جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو گیا ہے. کوئی بھی چیز اگر وائٹ بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ سمجھائی جائے تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی. ڈائیگرام بنائی جائے یا اس کو ایکسپلین کیا جائے وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے. تو ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے سے ہم پہلے سے وہ جو ہے پریزنٹیشن بنا لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے اسٹوڈنٹس کو جب وہ پریزنٹیشن یا پکچرز یا کوئی لیکچر دکھایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے، تو وہ کافی افیکٹو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی میڈیا پروجیکٹرز کی وجہ سے جو ہے کمپیوٹر کے استعمال سے، یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے کلاس روم میں جو لرننگ پروسیس ہو گیا ہے وہ کافی افیکٹو ہو گیا ہے، مؤثر ہو گیا، سیکھنا کافی آسان ہو گیا، اور ٹیچنگ بھی کافی آسان ہو گئی ہے. All the activities related to examinations are also being controlled using computers. اس طرح تمام جو ایکٹیویٹیز جو ایگزام سے ریلیٹڈ تھیں، نہ صرف ایگزام سے ریلیٹڈ بلکہ پورے کالج کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں وہ کمپیوٹرز کے ذریعے سے کنٹرول کی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن جو ہے وہ رجسٹر کیے جاتے ہیں کمپیوٹر پہ،
انرول کیا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، لکھا جاتا ہے، اس طرح ان کے ایگزامینیشنز ہیں یا ان کی دوسری ایکٹیویٹیز ہے، ٹھیک ہے، سارے کا سارا کام جو ہے وہ ایگزام سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے وہ اسٹور کیا جاتا ہے کمپیوٹر پہ اسٹور کیا جاتا ہے. کمپیوٹر جو ہے اس طرح تمام کلاسز کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ان کی گرینڈ شیٹ بھی پریپیئر ہو جاتی ہے، ان کے ریزلٹس بھی پریپیئر ہو جاتے ہیں، رزلٹ انالیسس بھی ہو جاتا ہے، کون سی کلاس کو اگر کون کون ٹیچر پڑھا رہے ہیں، یہ سارا کا سارا کام جو ہے آن لائن جو ہے وہ یا کمپیوٹر کی مدد سے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے زوم کے ذریعے آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہے، یہ کمپیوٹر کی مدد، یہ بھی کمپیوٹر کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کالج نہیں آ سکتے تو ان کو آن لائن لیکچر جو ہے پرووائڈ کیا جاتا ہے، یا ریکارڈڈ لیکچر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ریکارڈڈ لیکچر بھی جو ہے کمپیوٹر کی مدد سے اور انٹرنیٹ کی مدد سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف آن لائن ایگزامینیشن ہوتے ہیں، آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے پوری دنیا میں جو ہے GRE وغیرہ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، سیٹ کا یا گیٹ کا، یہ مختلف ٹیسٹ جو ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ آن لائن لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈسٹنس لرننگ کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، مختلف یونیورسٹی جو ہے اس پہ عمل کر رہی ہے کہ آپ جو ہے آپ کو یونیورسٹی وغیرہ یا کالج وغیرہ نہ آنا پڑے، بلکہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہی جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ان شارٹ آن لائن لائبریریز ہوتی ہیں ہمارے پاس، تو آن لائن بکس ہوتی ہیں، میگزینز ہوتے ہیں، دیر آر سو مینی مٹیریل اویلیبل آن دا انٹرنیٹ فار لرننگ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان ایجوکیشن، being important role in education. Today, computer education is part of curricula from elementary to university level. آج کل جو ہے کمپیوٹر ایجوکیشن یا کمپیوٹر کا جو سبجیکٹ ہے ہم وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم سے لے کر یونیورسٹی لیول تک وہ ہمارے نصاب کا جو ہے وہ حصہ ہے، چاہے وہ چھوٹی کلاس ہو یا بڑی کلاس ہو، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ سبجیکٹ کورس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے کمپیوٹر کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے. تو ایک سبجیکٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کا بھی تمام کلاسز میں شامل رکھا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے کمپیوٹر کے بیسک فنکشن سے جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے اویئر ہو سکیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے تمام کلاسز میں جو ہے وہ کمپیوٹر ایجوکیشن جو ہے وہ لازمی طور پر شامل کی جاتی ہے. تو یہ ایک کالج لیب کا انوائرمنٹ دکھایا گیا ہے جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مختلف کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. یوز آف کمپیوٹر ان بزنس. کمپیوٹر آر یوز ان آل ٹائپس آف بزنسز. کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے کاروبار میں استعمال ہوتے ہیں. ٹو امپروو پروڈکٹیوٹی، ان کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو پروڈکٹ اس بزنس سے پروڈکٹ ملتی ہے یا اس کا جو آؤٹ پٹ ہے یا ہم کہتے ہیں ورک ریٹ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے تمام قسم کے کاروبار یا ہر قسم کے کاروبار میں استعمال ہوتے ہیں. دے ہیلپ ان رننگ بزنس ایکٹیویٹیز ایفیشینٹلی. اور اس طرح کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ مختلف کاروباری سرگرمیاں جو ہوتی ہیں ان کو مؤثر انداز میں چلانے میں مدد کرتے ہیں. دے آر یوز ٹو پریپیئر بزنس ڈاکومنٹس، رپورٹس، چارٹس، پریزنٹیشن، انوائسز ایٹسٹرا. کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ کاروباری دستاویزات، رپورٹس، چارٹس، پریزنٹیشن اور رسیدیں وغیرہ تیار کرنے میں استعمال ہوتے ہیں. یوز آف کمپیوٹر ان بزنس. دے ہیلپ ان اسٹیئنگ ان کانٹیکٹ ود امپلائیز اینڈ کسٹمرس. کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ ملازمین اور کسٹمر کے ساتھ رابطے میں رہنے میں مدد کرتے ہیں. ان کی مدد سے جو ہے ہم اپنے امپلائیز اور کسٹمر کو جو ہے میسیج سینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ای میل کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ وغیرہ پہ میسیج سینڈ کر سکتے ہیں. I will discuss some of the important business areas where computers are used. تو میں کاروبار کے کچھ اہم شعبوں میں جہاں کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. یوز آف کمپیوٹر ان بینکس. کئی سالوں سے جو ہے بینکس میں کمپیوٹر کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ہونے لگا ہے.
کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہیز ریولوشنائزڈ دا بینکنگ بزنس. کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے بینکاری کا جو کاروبار ہے اس میں انقلاب برپا کر دیا ہے. ڈپازٹس اینڈ withdrawals آر انسٹنٹلی لاگڈ انٹو اے کسٹمرز اکاؤنٹ. اگر ہم کچھ اماؤنٹ جمع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بینک سے کچھ اماؤنٹ جو نکلواتے ہیں، یہ پیسے نکلواتے ہیں یا وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، تو یہ انسٹنٹلی لاگڈ انٹو اے کسٹمر اکاؤنٹ. تو یہ جو انٹری ہوتی ہے یہ فوری طور پر جو ہے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں درج کر دی جاتی ہے ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر. ایکوریٹ منتھلی بینک اسٹیٹمنٹس آر جنریٹڈ ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے بنائی جاتی ہیں، جنریٹ کی جاتی ہیں، اور وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہیں. نہ صرف موجودہ منتھس کی بلکہ پچھلے سالوں کی کسی بھی منتھس کی جو ہے وہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے سال کی 2 سال کی کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے ٹائم پیریڈ آپ مینشن کرتے ہیں اس کی مدد سے جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں. یوز آف کمپیوٹر ان بینکس. لاسٹ سلائیڈ پہ بھی ہم نے جو ہے کمپیوٹر کا استعمال دیکھا تھا بینکس میں، چند ایک استعمال. اب کمپیوٹر نیٹورکس الاؤ اماؤنٹ آف بل ٹو بی ٹرانسفرڈ فرام کسٹمرس بینک اکاؤنٹ ٹو دا اسٹور. بعض اوقات ہم کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے، کسی شاپنگ مال سے کچھ چیز پرچیز کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اگر اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا اے ٹی ایم کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ موجود ہے، تو ہم جو ہے یہ کارڈ جو ہے وہ آنر کو جو پوائنٹ آف سیل پہ پرسن ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں، اور وہ یہ اس مشین کے ذریعے سے جو ہے یہ کارڈ انسرٹ کرتا ہے، اور جتنی اماؤنٹ کا بل ہوتا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ سے جو ہے ڈیڈکٹ ہو کے جو ہے اسٹور کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کافی زیادہ بڑی سہولت ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ وداؤٹ جو کیش ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمارے پاس اگر کیش نہیں ہے یا ہم یہ رسک نہیں لینا چاہتے، زیادہ اماؤنٹ کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیش جو اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے، تو ہم جسٹ اپنا جو کارڈ ہے وہ یہ لے کے جاتے ہیں. تو اس سے ہمارا یہ جو ہے جو رسک ہوتا ہے ٹو ٹریول ود منی وہ جو ہے کم ہو جاتا ہے. تو ہماری اماؤنٹ جو ہے ہمارے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو کے جو ہے اسٹور میں جمع ہو جاتی ہے. تو اس مشین کو ہم کہتے ہیں EFT POS. اٹ مین الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر ایٹ پوائنٹ آف سیل. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ایک سہولت ہے، یا اس کو عام طور پر پوسٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی پوائنٹ آف سیل ٹرمینل. پوائنٹ آف سیل ٹرمینل اس کا تعلق، اس کا جو لنک ہوتا ہے وہ تھرو نیٹ ورک جو ہے ہمارے اکاؤنٹ کے ساتھ، بینک کی برانچ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹیکٹ پہلے آٹومیٹیکلی یہ جو نیٹ ورک کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ یہ کارڈ جو ہے کس بینک کا ہے. پھر اس بینک میں جو ہے اماؤنٹ چیک کی جاتی ہے، آیا کہ وہ اماؤنٹ از سفیشینٹ ٹو پے دا بل. تو یہ چیک کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں، تو پھر اماؤنٹ جو ہے آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. اس کی 2 سلپس اس سے ہم جو ہے وہ پرنٹ کرواتے ہیں. اس کے ذریعے سے ایک سلپ جو ہے وہ جو ہے کسٹمر اس کو دے دی جاتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ خود لکھتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ سائن کرواتے ہیں. تو اس کا نیکسٹ استعمال دیکھیں تو کہ کمپیوٹر کا جو ہے جیسے جیسے جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ بڑھتے جاتے تھے، تو اگر ہم نے پیسے ودڈرا کروانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا، جو کوئی بل جمع کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں لمبی قطاروں میں جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا تھا، کافی اپنے جو مطلوبہ بینک میں جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے کافی ٹائم کی ویسٹیج تھی. تو اس کی بجائے جو آٹومیٹک ٹیلر مشین یا ATM مشینز کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم کسی وقت بھی کسی جگہ سے بھی جو ہے کسی بھی سٹی میں جو ہے ATM مشین کو استعمال کرتے ہوئے کیش جو ہے ودڈرا کر سکتے ہیں. اس ATM مشین کا جو لنک ہوتا ہے وہ تھرو نیٹ ورک کے جو ہے اس برانچ کے ساتھ، اور پھر یا جو ہے مین جو کمپیوٹر ہے ہمارا، جو یعنی کہ مین فریم کمپیوٹر ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں جہاں سینٹرلائز ڈیٹا سٹور ہے وہاں اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم اس لیے یہ ہمیں آسانی ہے کہ ہم کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی بینک کی برانچ سے جو ہے برانچ کے ATM سے جو ہے وہ پیسے جو ہے ودڈرا کروا سکتے ہیں. یوز آف کمپیوٹر ان بزنس، اور بزنس میں ہے ریٹیل سٹور.
ریٹیل سٹور کسے کہتے ہیں؟ اے اسٹور دیٹ سیلز گڈ ٹو دا پبلک. ایسا سٹور جو پبلک کو جو ہے مختلف اشیاء جو ہے وہ فروخت کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ریٹیل سٹور. کمپیوٹر آر یوز ان ریٹیل سٹورز. کمپیوٹر جو ہے ریٹیل سٹورز میں استعمال ہوتے ہیں. ریٹیل سٹور میں کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف گڈز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اس طرح جو انفارمیشن چسپاں ہوتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں بار کوڈ. یہ جو لائنز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بار کوڈ. اور یہ ڈیوائس، اس کا نام ہوتا ہے بار کوڈ ریڈر. اس کو جو ہے بار کوڈ ریڈر کا جو ہے اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ. بار کوڈ ریڈر جو ہوتا ہے وہ یہ بار کوڈ جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے، ٹھیک، اور اس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتے ہوئے کمپیوٹر میں اسٹور کرتا ہے. بار کوڈ کے اوپر جو ہے جس مطلب یہ پروڈکٹ کے اوپر یا جس چیز کے اوپر یہ لگی ہوتی ہے، اس پہ جو ہے اس پروڈکٹ کا نام ہوتا ہے اور اس کی پرائس ہوتی ہے، اس کا ویٹ وغیرہ ہوتا ہے. مختلف انفارمیشن جو ہے یہ اس پہ ہڈن ہوتی ہے جو یہ بار کوڈ ریڈ کر کے کمپیوٹر میں اسٹور کرتا ہے. تو بار کوڈ ریڈر آر لنک ٹو کمپیوٹر سسٹم دیٹ آر یوز ٹو ریڈ دا بار کوڈ پرنٹڈ آن ایچ پروڈکٹ سولڈ. کوئی بھی چیز جو فروخت کی جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے بار کوڈ پرنٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ بار کوڈ ریڈر جو ہے ان کو ریڈ کر کے کمپیوٹر تک سینڈ کرتا ہے. کس لیے؟ ٹو پریپیئر دا بل، اور اس سے جو ہے بل بنانے میں جو ہے آسانی ہوتی ہے. ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر ایٹ ریٹیل سٹورز. کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے ریٹیل سٹور پہ کیا ہوتا ہے؟ دا چیک آؤٹ پروسیس از فاسٹر. بل پے کرنے کا جو پروسیس ہے، چیک آؤٹ پروسیس ہے، وہ فاسٹر ہو گیا ہے، زیادہ تیز ہو گیا ہے. اینڈ دا بل پروڈیوس از ایکوریٹ. اور اس سے جو بل پروڈیوس ہوتا ہے آٹومیٹکلی مختلف چیزوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کی پرائس لکھی جاتی ہے، نمبر آف آئٹمز لکھے جاتے ہیں، ٹوٹل لکھا جاتا ہے، ڈسکاؤنٹ لکھا جاتا ہے. تو یہ اور اس طرح جو بل پروڈیوس ہوتا ہے وہ فاسٹر ہوتا ہے اور وہ ایکوریٹ بھی ہوتا ہے، غلطی کے چانسز نہیں ہوتے. لیکن یہی کام اگر ہم مینول کرنا پڑتا تو کافی دیر لگ جاتی ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کو ویٹ کرنا پڑ جاتا. لیکن کمپیوٹر کی مدد سے یہ کام جو ہے وہ کافی آسان ہو گیا ہے. یوز آف کمپیوٹر ان بزنس. بزنس میں ایک بزنس جو ہے الیکٹرانک کامرس کا بھی ہے. الیکٹرانک کامرس آلسو نون ایز ای کامرس، جسے ہم ای کامرس بھی کہتے ہیں، الاؤز ٹو سیل پروڈکٹس اینڈ سروسز بائی مینز آف کمپیوٹر نیٹورکس سچ ایز انٹرنیٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر نیٹورکس جیسے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی پروڈکٹس، مصنوعات کو اور سروسز یعنی کہ خدمات کو سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ای کامرس کے ذریعے سے ہم اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو کمپیوٹر نیٹ ورک استعمال کرتے ہوئے سیل کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم آن لائن جو ہے وہ بکنگ یا ریزرویشن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آن لائن جو ہے اپنے موبائل سے ایزی لوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہے ہم کمپیوٹر ایپ کو استعمال کرتے ہوئے، جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہم جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے گھر بیٹھے ہوئے مختلف پروڈکٹس جو اگر ہمیں اچھی لگتی ہیں نیٹ پہ کسی ویب سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں جو پروڈکٹس جو ہے سیل کر رہے ہیں، جیسے وہ کلاتھس ہیں، پینٹس ہیں، مختلف برانڈس کی جو ہے وہ چیزیں گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ای کامرس. Computers are very helpful in running many other type of businesses that include. اس کے علاوہ کمپیوٹر جو چونکہ ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے 2-3 کا ذکر کیا، تو اس کے علاوہ کمپیوٹر جو ہے کافی مددگار ثابت ہوا ہے ان رننگ مینی ادر ٹائپ آف بزنسز، دوسرے طرح کے بزنس کو چلانے میں. دیٹ انکلوڈ جیسے ہوٹلنگ کا کاروبار ہے، اس میں کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. ہاسپٹلز میں بہت زیادہ کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے، اسکول میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس طرح ٹریول ایجنسیز کمپیوٹر کا استعمال کرتی ہیں. ریئل اسٹیٹ، جائیداد کی یا لینڈز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جس میں لینڈ بھی آ جاتی ہے اور بلڈنگز وغیرہ کا کام بھی ہوتا ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بھی جو ہے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. یوز آف کمپیوٹر ان ڈیفینس. جس طرح مختلف شعبوں میں جو ہے کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کسی ملک کی جو آرمی ہوتی ہے وہ بھی ملکی دفاع کے لیے جو ہے وہ کمپیوٹروں کا استعمال مختلف جگہوں پہ کرتی ہے. دیر آر ویریس اپلیکیشنز آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان ڈیفینس.
دفاع میں جو کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے. کمپیوٹرز آر یوز ان ٹینکس پلینس اینڈ شپس ٹو ٹارگٹ اینیمی فورسز. کمپیوٹر کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ٹینکس میں کیا جاتا ہے, پلینز میں کیا جاتا ہے اور شپس میں کیا جاتا ہے. کس لیے؟ ٹو ٹارگٹ اینیمی فورسز, تاکہ جو دشمن کی افواج ہیں یا فوج ہے اس پہ ٹارگٹ کرنے کے لیے, اٹیک کرنے کے لیے. دے ہیلپ ان ٹریکنگ میزائلز اینڈ ڈسٹرائنگ دیم. اس طرح جو ہے کمپیوٹر کا استعمال جو ہوتا ہے وہ جو انکمنگ میزائلز ہوتے ہیں, دشمن کی طرف سے داغے گئے میزائل جو ہوتے ہیں ان کو ٹریک کرنا اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. ماڈرن ڈیفنس ویپنز اینڈ ادر اکوپمنٹ آر کنٹرولڈ بائی کمپیوٹرز. اس طرح جو جدید دفاعی ہتھیار ہوتے ہیں, ویپنز ہوتے ہیں اور دوسرے اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کمپیوٹر سے کنٹرول کیے جاتے ہیں. یوز آف کمپیوٹر ان ڈیفنس. کمپیوٹرز آر یوز فار ڈیزائننگ اینڈ ٹیسٹنگ آف ویپنس. کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ مختلف ویپنس کی ڈیزائننگ اور ان کو ٹیسٹ کرنے میں بھی استعمال ہوتے ہیں. کمپیوٹرز آر آلسو یوز ان کمیونیکیشن سسٹم ان ڈیفنس. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے جو ڈیفنس میں کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے اس میں بھی وہ استعمال ہوتے ہیں, یعنی کہ مواصلات میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ ایک فائٹر پلین میں جو ہے کاکپٹ جو ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ جو ہے پائلٹ بیٹھتا ہے وہاں پہ ایک فائٹر پلین میں جو ہے کمپیوٹرز کا استعمال کیا گیا ہے. یوز آف کمپیوٹر ان میڈیا. کمپیوٹرز ہیو لاٹ آف اپلیکیشنز ان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا. کمپیوٹرز کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بہت سا استعمال ہے, بہت سی یعنی کہ جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. پرنٹ میڈیا ریفرز ٹو میس کمیونیکیشن تھرو پرنٹڈ مٹیریل. پرنٹ میڈیا سے مراد یہ ہے کہ پرنٹڈ مٹیریل کے ذریعے سے بہت زیادہ وسیع پیمانے پر جو انفارمیشن کمیونیکیٹ کی جائے, بھیجی جائے, سینڈ کی جائے. تو جیسے نیوز پیپر کے ذریعے سے ہم انفارمیشن پہنچاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے پرنٹ میڈیا. کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہیلپ ان پریپریشن اینڈ پروڈکشن آف نیوز پیپر, میگزین, بکلیٹس اینڈ براؤشرز, فلائرز, پریس ریلیزز اینڈ بکس. کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ نیوز پیپر, میگزین, بکلیٹس, براؤشرز, فلائرز, پریس ریلیزز اور بکس وغیرہ کی تیاری میں اور ان کو بنانے میں کافی ہیلپ کرتی ہے. یوز آف کمپیوٹر ان میڈیا. الیکٹرانک میڈیا ریفرز ٹو براڈ کاسٹ میڈیا. الیکٹرانک میڈیا سے مراد جو ہے وہ براڈ کاسٹ میڈیا ہوتا ہے. دیٹ انکلوڈس, جس میں ریڈیو براڈ کاسٹ شامل ہے, کیبل ہے, سیٹلائٹ ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ. یہ چیزیں جو ہے یہ الیکٹرانک میڈیا میں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ دا نیو ایج میڈیا لائک انٹرنیٹ اینڈ موبائل ڈیوائسز. اور الیکٹرانک میڈیا میں جو نئے دور کی ڈیوائسز ہے یا میڈیا ہے جیسے انٹرنیٹ ہے اور موبائل ڈیوائسز, یہ بھی الیکٹرانک میڈیا میں آتے ہیں. کمپیوٹر از یوز فار ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ ایز شون ان فگر. اب پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ میں کیا جا رہا ہے. یوز آف کمپیوٹر ان مینوفیکچرنگ. چیزوں کو بنانے میں کمپیوٹر کا استعمال. ناؤ ڈیز کمپیوٹر ٹیکنالوجی از وائڈلی یوز ان مینوفیکچرنگ انڈسٹری. آج کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں جہاں کوئی پروڈکٹ جو بنائی جاتی ہے وہاں کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وسیع پیمانے پر جو ہے ہوتا ہے. اٹ ہیز امپروو دا ایکوریسی, کوالٹی اینڈ اسپیڈ آف مینوفیکچرنگ. کمپیوٹر کے استعمال سے جو پروڈکٹ بنانے کا جو عمل ہے اس میں زیادہ بہتری آئی ہے, درستگی آئی ہے, اس کا معیار بھی بہتر ہوا ہے اور اس کی اسپیڈ بھی امپروو ہوئی ہے. کمپیوٹر آر یوز فار پروڈکٹ ڈیزائن اینڈ آٹومیشن آف مینوفیکچرنگ پروسیس ان فیکٹریز. کمپیوٹر کا استعمال فیکٹریز میں جو ہے چیزوں کو ڈیزائن کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینوفیکچرنگ کا عمل ہے, چیزوں کو بنانے کا عمل ہے, وہ بھی آٹومیٹ یعنی کہ خود کار جو ہے وہ ہوا ہے. یعنی کہ مینوفیکچرنگ پروسیس کو خود کار طریقے سے کرنے کے لیے کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں. دس از نون ایز کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اینڈ کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ. اس کو کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اور کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ کہا جاتا ہے. کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن میں جو ہے وہ پروڈکٹ کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے, اور کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ میں
آٹومیٹک مشینز کے ذریعے سے جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. یوز آف کمپیوٹر ان مینوفیکچرنگ. CAD involves the use of computer hardware and graphic software to create product designs. CAD کی جو ٹرم ہے اس میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور گرافک سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے مصنوعات کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں. یہ چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا بڑی سے بڑی، جیسے شپس ہیں، ایروپلینز ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آٹو موبائلز وغیرہ ہیں، سب کے ڈیزائن جو ہے پہلے جو ہے CAD میں بنائے جاتے ہیں. CAD اسٹینڈ فار کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن. اور کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ انوالوز دا یوز آف کمپیوٹر ان پلاننگ اینڈ مینجمنٹ آف پروڈکشن آپریشن. کیم جو ہے اس میں کمپیوٹر کا استعمال جو ہوتا ہے وہ جو مصنوعات ہے ان کی تیاری کے جو عمل میں جو پلاننگ ہوتی ہے اور اس کا جو انتظام ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے. اٹ ہیلپ ان آٹومیٹیکلی پروڈیوسنگ فنشڈ پروڈکٹس. اور یہ تیار شدہ چیزیں جو ہے خود بخود تیار کرنے میں، فنش پروڈکٹ کو خود بخود جو ہے تیار کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یوز آف کمپیوٹر ان مینوفیکچرنگ. چیزوں کے بنانے میں کمپیوٹر کا استعمال. CAD اینڈ کیم ٹیکنالوجی ہیز بین اپلائیڈ ان مینی انڈسٹریز. CAD اور کیم ٹیکنالوجی کو جو ہے بہت سی انڈسٹری میں اپلائی کیا جاتا ہے، جن میں چند ایک یہ ہیں: آٹو موبائلس، گاڑیاں بنانے میں جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، الیکٹرانکس میں، مشین کمپوننٹس میں، جو مختلف مشینز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے کمپوننٹس بنانے میں، ان کے پارٹس وغیرہ بنانے میں CAD اور کیم کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹیکسٹائل میں جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح فیشن میں بھی CAD اور کیم کی مدد سے فنشڈ پروڈکٹس جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں. اینڈ آف لیکچر 4. اللہ حافظ.